أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 41 تک 4 آیات ترجیبات پر مشتمل ہے۔ ان میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے بتایا کہ زمین پر چلنے والے جتنے بھی چھپائے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ سب تمہاری طرح ہی ہیں، مطلب اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اور الہ نہ ہونے میں اور اللہ رب العزت کے نظام کے تابع ہونے میں یہ تمہاری طرح ہے۔ دیکھو وہ سب فرما بردار فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، تو تم اپنے رب کی فرما برداری سے کیوں بھاگتے ہو؟ دوسری بات یہ ذکر کی گئی، جو مشرکین کا ظاہراً تو یہ عقیدہ تھا، اور جب مشکل وقت میں جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، لیکن ساتھ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرانا شروع کر دیتے بعد میں جب آسانی ہو جاتی۔ تو اس بات پہ انہیں رد کیا گیا ہے کہ مشکل میں اللہ کو پکارتے ہو تو عام حالات میں اللہ رب العزت کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ تو بڑے مؤثر انداز میں ان کے اس نظریے کا توڑ کیا گیا ہے۔ فرمایا وما من دابت، نہیں ہے کچھ جانور فی الارض، زمین پہ چلنے والا زمین پر، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ، یطیر، جو اڑتا ہے، بجناحیہ، اپنے 2 پروں سے، الا، مگر، وہ امتیں ہیں، امثالکم، تمہاری مانند، ما فرطنا، نہیں نظر انداز کیا ہم نے، فی الکتاب، کتاب میں، من شیء، کسی چیز کو، ثم الی ربہم، پھر اپنے رب کی طرف یحشرون، اٹھائے جائیں گے، والذین کذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، سمن، تو وہ بہرے ہیں، وہ بکمن، اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ، جسے چاہے اللہ تعالیٰ، یضللہ، گمراہ کرتے اسے، ومن یشاء، اور جسے چاہے، یجعلہ، لگا دے اسے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستہ پر۔ قل، آپ فرمائیے، ارأیتکم، بلا بتاؤ تو، ان اتاکم، اگر آئے تم پر عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تم پر قیامت، اغیر اللہ تدعون، تو کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ، بلکہ اسی ہی کو، تدعون، پکارو گے، فیکشف، تو دور کرے گا وہ تکلیف، ما تدعون الیہ، پکارا پکارا تھا تم نے جس کے لیے، انشاء، اگر وہ چاہے گا، وتنسون، اور تم بلا دو گے انہیں، ما تشرکون، جنہیں تم نے شریک بنا رکھا۔ فرمایا کوئی بھی زمین پر چلنے والا جانور اور پرندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے 2 پروں سے اڑتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، نہیں کوئی جانور فی الارض، زمین پر چلنے والا، ولا طائر، نہ کوئی پرندہ، یطیر، جو اڑتا ہے، بجناحیہ، اپنے 2 پروں سے، الا امثالکم، مگر وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ اس سے ایک تو اللہ رب العزت کی قدرت اور وسیع علم کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے تمام جانوروں اور پرندوں کو مختلف امتوں میں تقسیم کر دیے، ہر ایک کی پیدائش اور موت کے لیے الگ الگ قانون بنا دیے ہیں، اور ہر ایک کے مزاج کے مطابق اس کے لیے غذا کا انتظام فرما دیا، ضرورتوں کے مطابق انہیں مختلف اعضاء مرحمت فرمائے، اور وہ پرندے جس خطۂ زمین میں اور آب و ہوا میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے مطابق ان کی کھال، ان کے بال، جسم کی ساخت، یہ ساری چیزیں انہیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر ایک کو اس کے فرائض کے مطابق اس کا شعور اور سمجھ بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کی وسیع قدرت ہے، اللہ رب العزت کے علم کا اظہار ہے، اس کے باخبر ہونے کا اظہار ہے۔ اور دوسرا فرمایا گیا وہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں، تمہاری مانند، مطلب یہ کہ صرف تم ہی ہماری قدرت کے تابع نہیں ہو، وہ بھی ہماری قدرت کے تابع ہیں۔ اور تیسرا یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ کسی کا کسی کی مثل ہونا، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل خوب ہو اسی ہی طرح، اس کی طرح کا ہی ہے۔ جس طرح انسان اور پرندوں میں فرق ہے، مثلیت اس میں ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی الہ نہیں ہے، ہم بھی الہ نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد
فرمایا گیا، آپ کو خود فرمایا گیا کہ آپ فرماؤ، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری جیسا کا بشر ہوں۔ تو یہاں سے کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ کہیں انبیاء کرام علیہ السلام اور ہم بالکل برابر ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ وہ ہم تک قرآن ہمیں سناتے ہیں یا اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، باقی اور تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام اور عام انسان بشر ہونے میں مثل ہے، یعنی نفس بشریت میں، باقی ان کی جو بشریت ہے وہ بھی عام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا، تو یہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہماری ہی جنس سے ہیں جو ہمیں دین سکھا رہے ہیں، تو ہم نے ان کے قریب ہونا ہے، حضور کے وہ قریب ہوں۔ تو باقی جہاں تک آپ کی بشریت ہے وہ بے مثل بشریت ہے، اور آپ افضل البشر ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن مخلوق ہونے میں فرق ہے۔ تو یہاں پہ مثل کا لفظ ہے، اس سے اس طرح کا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جس طرح کہ لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے عقیدے میں دھوکہ کھایا۔ پھر فرمایا ما فرطنا فی الکتاب، نہیں نظر انداز کیا ہم نے کتاب میں من شیء کسی چیز کو، ثم الیہ الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اب لوح محفوظ میں بھی اللہ رب العزت نے ہر چیز کو لکھا ہوا ہے، اور قرآن شریف میں بھی ہر چیز کا علم موجود ہے، اور پھر قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العزت نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر چیز کا علم واضح کیا ہے۔ خود اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے، ہر شے کا بیان۔ اب کوئی نظر ہونی چاہیے، کوئی ذہن ہونا چاہیے، کوئی عقل ہونی چاہیے جو قرآن مجید کو سمجھے اور ان سے یہ چیزیں، اس سے یہ چیز علوم اخذ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول امام سیوطی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، باقی کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ لو دعا لی اقال بعیر، اگر میرے اونٹ کے رستے گم ہو جائے، لوجدتہ فی کتاب اللہ، میں اسے کتاب اللہ میں پا لیتا ہوں۔ تو اس سے یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، قرآن مجید بھی اور لوح محفوظ بھی، کہ ہر چیز اللہ رب العزت نے وہاں پہ بیان کر دی ہے، لکھ دی ہے، کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا۔ پھر یہ سب اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، صُمٌّ وہ بہرے ہیں، بُکْمٌ گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں سرگرداں ہیں، اندھیروں میں پھر رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جسے چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے اسے سیدھے راستے پر لگا دے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات انبیاء کرام علیہ السلام اور کلام الہی کو جو جھٹلانے والے ہیں ان میں قبول حق کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، وہ ظلمات اندھیروں میں ہیں، حق کو سننے سے بہرے ہیں، حق بولنے سے گونگے ہیں۔ تو اب ان پر یہ باتیں کیا اثر کریں گی؟ باقی رہ گیا معاملہ اللہ رب العزت کی مشیت کے اندر ہے ہدایت اور گمراہی، جسے چاہے وہ گمراہی میں رکھے، جسے چاہے وہ ہدایت قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کی طرف توجہ دیتا رہے، ہدایت سے بھاگے نہ، ہدایت کے قریب رہے، ہدایت کو قبول کرنے کی کوشش کرے۔ تو اور کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی قانون بیان کیا ہے کہ جو ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے ہم اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا قل ارأیتکم، آپ فرمائیے بتاؤ تو، تم بتاؤ ہمیں، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آئے تم پر قیامت، غیر اللہ تدعون، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے۔ یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے بطور تنبیہ اور بطور دعوت فکر، جو مصیبتوں میں، مشکلوں میں جب کوئی اور چارہ نہیں ہوتا تھا، کوئی اور چیز سامنے نہیں ہوتی تو اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب آسانی ہوتی تو اپنے بتوں کو پکارتے، بتوں کو پوجتے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کتنے بے وقوف ہو کہ تمہاری فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے، اور تمہارا دل یہ چاہتا ہے، پکارتا ہے کہ مصیبت سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے، پریشانی سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے،
تو جب تمہارے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش بھی آئے تو تم اللہ کو ہی پکارتے ہو، لیکن بعد میں بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہ غلط عقیدے کا طور کیا جا رہا ہے۔ اغیر اللہ تدعون، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہو، بلکہ اسی کو پکارو گے، فیکشف، تو دور کر دے گا وہ، ما تدعون الیہ، وہ تکلیف جس کے لیے تم نے اسے پکارا تھا، ان شاء، اگر وہ چاہے گا، وتنسون ما تشرکون، اور تم بلا دو گے انہیں جنہوں نے تمہیں شریک۔ یہ آیت مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے نازل، لاجواب کرانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ اب اس کا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو جب اس حد تک ان پر اتمام حجت ہو چکا، ہر بات واضح ہو چکی، لیکن پھر بھی وہ توجہ نہ دیں اور بتوں کے ساتھ چمٹے رہے، تو پھر دوزخ کا عذاب ان کا مقدر بنے گئی۔ تو پھر وہ دوزخ کا عذاب ان کے اس جرم کی سزا ہوگی کہ جو پتہ بھی ہے سب کچھ اور پکارتے بھی ہیں اللہ کو، لیکن بعد میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے، جس راستے پہ حضور چاہتے ہیں، اہل ایمان چاہتے ہیں، اس راستے پہ نہیں چلتے، اس عقیدے کو اختیار نہیں کرتے، تو دوزخ ان کا مقدر بنے گی۔ تو یہ ان پر اتمام حجت کے لیے فرمایا گیا ہے۔ مشکل میں تم اللہ کو پکارتے ہو، تو جب آسانی ہو جائے تو اللہ کو بھول جاتے ہو، تو یہ ان کے عقیدے کا رد ہو گیا۔ اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔